عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورحان ان کا جانشین مقرر ہوا۔ یہ زمانہ 1326 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس وقت سلطان اورحان کی عمر 42 سال کی تھی۔ اس نے تلوار بازی کی مہارت عثمان بے کی زیر نگرانی میں حاصل کی۔ عثمان بے کے دوسرے لڑکے علاء الدین بے نے اپنا وقت علوم دینیا حاصل کرنے میں صرف کر دیا۔ تاہم عثمان بے کی وفات کے بعد سلطان اورحان نے سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لینے کی رضامندی ظاہر کی، لیکن علاء الدین بے نے اس کو منظور نہ کیا اور سلطان اورحان کے اصرار پر صرف انتظام و مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہو گئے۔ علاء الدین بے نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان بے کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، پر اس وقت عثمان بے نے صرف خطبے ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ سلطان اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین بے نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں سلطان اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاء الدین بے نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاء الدین بے کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت میں اضافہ ہوا، جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کے ضامن رہیں۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی، لیکن یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان بے کے دور تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ طریقہ کار ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین بے نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے رکھا۔ یہ 10-10، 100-100 اور 1000-1000 کے دستوں میں تقسیم تھے۔ عیسائی جو جنگ میں اسیر بن کر آتے ہیں، 10-12 سال کے طاقتور اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔